بسم الله الرحمن الرحيم. يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا
فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور اس تفسیر کے درس میں شامل ہونے والے سارے ساتھیوں، پچھلے ہفتے بات ہوتی تھی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد والی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت نمبر، اس آیت سے لے کر کے آیت نمبر 195 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، اور آج انہی تینوں آیتوں پر پہلے گفتگو کریں گے، اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو مزید آیات، اور نہیں تو اسی پر خط آئندہ ان آیات پر گفتگو کریں گے ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا، عمل کرنے والا، عمل کی دعوت دینے والا بنائے، اور یہ جو ہمارا آپ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے میزان حسنات میں اس کو شامل کرے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے آپ قتال کرتے رہیں برابر۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ساری آیات جو جہاد کرنے کا، کفار سے قتال اور لڑنے کا حکم دے رہی ہیں، یہ وہی کفار اور مشرکین ہیں جنہوں نے 13 سال تک مسلمانوں کو مکے میں تنگ کیا، ستایا، اور مسلمانوں کو مجبور کیا کہ مسلمان اپنی جان بچا کر کے سب چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور مسلمانوں کی ساری جائیداد پراپرٹی مکے والوں نے ہڑپ کیا۔ پھر 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے صحابہ کرام کو لے کر کے، تو پھر کفار مکہ حرم کا طواف اور عمرہ بھی کرنے نہیں دیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اتنے مظالم تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں انہی کفار و مشرکین جن کے بارے میں آپ سنا کس قدر مسلمانوں پر ظلم کیا، انہی سے لڑنے اور انہی سے قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن ہم کو حکم دے رہا جہاں کافر کو دیکھو قتل کر ڈالو، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اس پر تفصیل گزر چکی ہے۔ بڑی عبرت اور نصیحت کی آیات ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، ان مشرکین یعنی مشرکین مکہ، ان سے آپ لڑیں، ان سے قتال کریں، تب تک حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ دیکھیں یہاں ان مشرکوں سے، اسلام کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ لڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ سرزمین پر اور ملک پر 2 چیزیں نہ آ جائیں۔ جب تک 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں نہ آ جائیں، ہمارے ملک میں نہ آ جائیں، ہمارے شہر میں، تب تک اللہ نے فرمایا آپ ان سے لڑیں۔ پہلی چیز حتی لا تکون فتنہ،
آپ اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ٹھنڈے دل سے خوب توجہ اور غور فکر سے سنیں، یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت میں کفار و مشرکین سے جہاد کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا ہے. یہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. پوری آیت کو ایک ایک حرف پر آپ، آیت کے ایک ایک جملے پر آپ غور کریں. وقاتلوہم، اللہ نے لڑنے کو، قتال کرو ان سے، برابر ان سے لڑتے رہو. کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین للہ، اور پورا کا پورا دین صرف اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، اگر یہ باز آ جائیں تو فلا عدوان الا علی الظالمین. قتال کرتے رہیں، ان سے لڑتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ جانتے ہیں ایک عام سا لفظ ہے. دنگے فساد، قتل و غارت، خونریزی، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنا، رکاوٹیں ڈالنا، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں. آیت کے اس جملے سے معلوم پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد سے مقصد لوٹ مار، قتل و غارت نہیں ہے، کسی کی جائیداد اور پراپرٹی پر قبضہ کرنا نہیں ہے، زبردستی کسی کی حکومت سلطنت چھیننا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد فتنہ فساد، دنگے کو ختم کرنا. کتنا بہترین مقصد اللہ تعالیٰ نے اسلامی جہاد کا بیان کیا دوستو. اور یہیں سے پتہ چل گیا جہاد ان لوگوں سے کرنا ہے جو فتنہ پھیلا رہے ہوں، جو امن و امان میں خلل پیدا کر رہے ہوں، جو ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، جو دنگے اور فساد کر رہے ہوں، جو اللہ کی عبادت پر میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں، ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے. اور جہاد ایسا کرنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنے کے بجائے امن و امان، راحت و سکون ہو جائے، لوگوں کی جان، مال، عزت، عفت، عصمت، جائیداد، پراپرٹی سب محفوظ ہو جائے. اب آپ بتائیے کہ جہاد کتنا بہترین مقصد لے کے آیا. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا کتنا بہترین مقصد بیان کیا ہے، اور آج لوگ جو ہے اسی جہاد کو بدنام کرتے ہیں، کہتے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے قرآن، اور قرآن حکم دیتا ہے جہاں کوئی کافر ملے اس کو قتل کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تو اللہ فرماتے ہیں ملک میں، شہر میں، قوم اور قبیلے میں امن و امان برقرار رکھنا اسلام کا، اسلامی جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے دوست. ہر ایک کو زندگی گزارنے کے لیے آزادی ملنی چاہیے. اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت سے روکا نہ جائے، اللہ کی عبادت کرنے والوں پر ظلم زیادتی نہ کی جائے. صرف جرم ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا. ان کو ملک بدر کر دیں، یہاں ان کو نکالیں، اپنا پاور استعمال کر کے ان کو قتل زد و کوب کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انہی تمام چیزوں کے مٹانے، ظلم زیادتی کو مٹا کر کے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے.
نمبر 2 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سرزمین پر دوسرا مقصد کیا ہے جہاد کا؟ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ رب العالمین کی تعلیمات عام ہوں، ظلم و زیادتی کی بجائے ایثار اور قربانی ہو، قتل و غارت و خونریزی کے بجائے امن و امان ہونا چاہیے، لوٹ مار کے بجائے امانت و دیانت ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے امن و امان، عزت و عفت، عصمت کی حفاظت ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آپ کو آزادی مل جائے، یہ ہے دوستو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی جائے، مسلمان اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر ظالموں سے لڑتے ہیں اس کا نام جہاد ہے، اور دنیا جو ہے مسلمانوں کو اپنا حق لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ جتنے مذاہب دنیا کے اندر، جتنے ادیان ہیں، کسی کے اندر جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے، اسی لیے دوسروں کے ہاں قتل و غارت، خونریزی، ظلم زیادتی، ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا، اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے، نہیں۔ اسلام میں جہاد جو ہے حکومت نہیں، بلکہ ہر ایک کو امن و امان دلانے کے لیے اسلام آیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو امن و امان ملے، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو امن و امان ہو اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ ان کو عبادت کرنے کی اجازت ملے، یہ ہے دوستو جہاد کا مقصد۔ اس کو ذرا اچھی طرح سے یاد رکھیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ، دنگے فساد، ظلم زیادتی معاشرے اور ملک سے ختم نہ ہو جائے، سوسائٹی اور سماج سے، تب تک ان سے لڑتے رہنا۔ اور یہ ظلم زیادتی، دادا گیری، ڈکیتی، گنڈا گردی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا جو عدل و انصاف کا قانون ہے، الفت محبت کا، ایک دوسرے کے ایثار اور قربانی کا، وہ ماحول جب تک پیدا نہ ہو جائے، یہ عام ہو جانا چاہیے۔ غریب سے غریب بھی اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنا مال محفوظ رکھتا ہے، اپنی عزت و عفت کی پر معمول رہے، یہ ہے اصل میں جہاد کا مقصد، اور یہی مطلب ہے دوستو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ آگے اللہ نے فرمایا، یاد رکھیے گا، پھر یاد دہانی کراؤں گا، جہاد کا مقصد کیا اللہ نے بیان فرمایا؟ فتنے، فساد، ظلم و زیادتی، دہشت گردی کے مٹانے کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ ہر وہ کوشش جس سے دہشت گردی، ظلم زیادتی، خیانت اور چوری، فساد، جس چیز سے بھی مٹایا جائے اسی کا نام دوستو جہاد ہے۔ اس کے لیے کبھی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی قلم کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ڈنڈا کیوں استعمال کیا جائے گا؟ صرف گنڈوں کی اور دادا گیری کرنے والے ظالموں کے ظلم کو ختم کیا جائے اور ہر انسان امن و امان کی زندگی گزارے۔ آگے فرمایا فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، ذرا غور سے سنیں، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ ظالم لوگ، ظلم زیادتی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، اپنے سے کمزوروں پر زیادتی اور مظالم کے پہاڑ ڈھانے والے، اپنے سے کمزوروں کو اللہ کی عبادت سے روکنے والے، اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی حرکتوں، اپنے ظلم زیادتی اور بدمعاشی سے باز آ جائیں، تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی تم نہیں کرنا۔
یہ بڑی اہم آیت ہے. جہاد کے اغراض و مقاصد کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس آیت کا ایک ایک جملہ جو ہے ہمارے لیے قابل ذکر و قابل یاد ہے. فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ فتنے سے باز آ جائیں، ظلم زیادتی سے باز آ جائیں، آج کے اصطلاح میں دہشت گردی، لوٹ مار، قتل و غارت سے باز آ جائیں، ناحق کسی پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کر دینے، خونریزی سے باز آ جائیں. اگر یہ باز آ گئے تو اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ تم نہیں لڑنا. کیوں؟ فتنہ ختم ہو گیا، بگڑے ہوئے لوگ سدھر گئے. فَإِنِ انتہوا، اگر یہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو لڑائی کرنا اور مقابلہ کرنا تو ان لوگوں پر ہے جو ظالم ہوں، جو ظلم نہیں کر رہے ہیں، اپنے امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں اور تمہیں نہ چھیڑتے ہیں، نہ تمہیں روکتے ہیں، نہ تمہارے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں شہر میں. تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ نے تعلیم دی. فَإِنِ انتہوا، اگر یہ ملک اور وطن، قوم اور علاقے اور سوسائٹی اور معاشرے اور سماج میں اگر یہ اپنی گنڈا گردی، دادا گیری اور ظلم ذاتی سے بعد آ جائیں، توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. اب ان کے ساتھ تم لڑنا نہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دو جسے کہا جاتا. دیکھیں کتنی پیاری تعلیم. کیوں؟ یہ تمہیں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو ظلم زیادتی کرتے ہیں. جو ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، بعد آ گئے، ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دو آزاد. یہ آیت نمبر 193 تھی. اگلی آیت، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہی ہیں. حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہی ہیں. والحرمات قصاص، نمبر 2، اور حرمات میں پورا قصاص لیا جائے گا. حرمات یعنی قتل و غارت، خونریزی، عزت و عفت، آپ کے ساتھ کسی زیادتی کی تو اس کا پورا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا. اس آیت میں کئی باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. پہلی بات تو کیا ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام. نمبر 2 والحرمات قصاص. نمبر 3 فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. نمبر 4 واتقوا اللہ. نمبر 5 واعلموا ان اللہ مع المتقین. 5 چیزیں ہیں یا 5 باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے. نمبر 1 الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے ہی مہینے ہیں. نمبر 2 والحرمات قصاص، اور حرمت، عزت اور عفت، جان و مال کا پورا قصاص لیا جائے گا. نمبر 3 فمن اعتدى علیکم،
تم پر جو زیادتی کرتے ہیں، غور سے سنیں، جہاد اللہ کس سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جیسے اس نے تمہارے اوپر زیادتی کیا ہے تم بھی اس سے بدلہ دبا کر کے پورا پورا لے سکتے ہو. دیکھا؟ واتقوا اللہ، نمبر 4 اللہ تعالی سے ڈرو. نمبر 5 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اللہ تعالی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، نصرت و مدد کرتا ہے متقین کی. یہ 5 باتیں ہیں اور ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. پہلی چیز الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہی ہیں. ہم نے بتایا حرمت کے 4 مہینے ہیں. آیت کا معنی یہ ہے، 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں. پہلا معنی آیت کا یا پہلی تفسیر یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں آپ نے سنا، ہجرت کے 6 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کرنے. آپ کا خواب تھا، آپ نے بیان کیا، تفصیل میں نے بتا دیا اس سے پہلے. دیکھتے ہی دیکھتے 1400 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے. مہینہ کون سا تھا؟ ذیقعد کا تھا، حرمت والا مہینہ تھا. ذیقعد کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا. احرام باندھ کر کے نکلے، لیکن کفار مکہ نے رکاوٹ ڈال دی اور مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا. سفارتی تعلقات، بہت سمجھوتے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن بات نہیں آئے. آخر میں کفار مکہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ امسال تو نہیں داخل ہونے دیں گے، امسال آپ لوگ واپس چلے جائیں، حدیبیہ میں جہاں ٹھہرے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام واپس آ گئے. تفصیل گزر چکی ہے. سال گزرا، ذیقعد ہی کے مہینے میں اللہ تعالی کے حکم سے ہجرت کے 7ویں سال یعنی سال بھر کے بعد ذیقعد کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سن 7 ہجری میں ہجرت کے 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم، نبی علیہ السلام پھر صحابہ کرام کے لیے ساتھ لیے اور عمرے کے لیے نکل گئے. عمرہ ادا کرنے کی غرض سے نکل گئے. مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ کیا اور عمرہ کر کے واپس آ گئے. تو اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہی آپ کو دے دیا گیا. یعنی حرمت والے مہینے میں آپ ہجرت کے 6 سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، احرام باندھ کر کے، مکے والے نہیں جانے دیے. اس وقت بہت دکھ ہوا، لیکن اللہ فرماتے دوسرے سال حرمت والے مہینے ہی میں اللہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق دے دی. یعنی حرمت والے مہینے میں آپ عمرہ کرنا چاہتے تھے اور کفار مکہ نہیں کرنے دیے، آپ نے مصالحت کر لیا، تو اگلے سال آپ کو اللہ تعالیٰ حج کا عمرے کا موقع دیا اور عمرے کی توفیق ملی، آپ لوگوں کو موقع ملا، تو وہ بھی حرمت والے مہینے میں. یعنی حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے میں آپ کو عمرہ مل گیا. ایک مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے
جس پر تھوڑی سی گفتگو پچھلے درسوں میں آ چکی ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا، جنگ کرنا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے حرمت والے مہینے میں جا رہے تھے، ان لوگوں کو ڈر یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو راستے میں یا مکے میں کہیں کفار ہمارے اوپر حملہ کر جائیں، تو اللہ نے آیت نازل کی، حکم دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے میں اگر کفار مکہ لڑے تم بھی اسی حرمت والے مہینے میں ان کا مقابلہ کرنا۔ یعنی مسلمانوں کو حرمت والے مہینے میں جہاد کرنے لڑنے سے تو منع کیا اللہ نے، لیکن اگر کفار مکہ اور مشرکین یا اور کوئی مسلمانوں تمہارے اوپر حرمت والے مہینے میں ہی حملہ کریں، تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں، تو یہ نہیں کہنا کہ حرمت والے مہینے میں نہیں لڑتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم کو اجازت دے دی ہے حرمت والے مہینے ہی میں ان سے تم کو جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اجازت دے دیا ہے۔ یہ مطلب حرمت دوسرا معنی ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ یہ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام کا، والحرمات قصاص، اور قصاص عزت اور عفت، حرمت کا قصاص پورا پورا لے۔ قصاص کہتے ہیں کسی سے بدلہ لینے میں ویسے ہی لینا، اتنا ہی لینا جتنا سامنے والے نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ایک مفہوم تو بالکل عام ہے کہ تم کو بھی اس طرح سے قصاص کی اجازت ہے، اور بعض اہل علم نے کہا، جو مفسرین اور علماء کہتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام کا دو معنی ہم نے بتلایا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ حرمت والے مہینے میں آپ عمرہ کرنا چاہتے تھے تو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال بھر کے بعد حرمت والے ہی مہینے میں عمرہ کا موقع دیا، توفیق دی۔ تو الحرمات و قصاص کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں تم عمرہ کرنے کے لیے سال بھر پہلے گئے تھے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پورا تم کو اس سال جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے اس میں دے دیا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف، مکے میں اعزا و اقربا کا ہیں تم سے ملاقات، جانور ذبح کرنا، عمرہ پورا کرنا، حلق کرنا، ساری چیزیں جو سال بھر پہلے آپ کرنا چاہتے تھے مکہ جا کر کے، اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے سال دے دی ہیں۔ اور ویسے دوسرا معنی بالکل عام ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیں تیسری چیز، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں تمہارے اوپر جو زیادتی کرتے ہیں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لینے، ان پر چڑھائی کرنے، ان سے انتقام لینے کی اجازت تم کو دے دیا ہے۔ یعنی 13 سال تک مسلمان مکے میں تھے، طرح طرح کا ظلم کیا جاتا تھا مسلمانوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا، بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، مقابلے کا حکم نہیں۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ 13 سال تک مسلمان کفار مکہ کے ظلم و زیادتی کی بھٹی کے اندر جلتے رہے اور ان کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے مسلمان، بہت ہی ظلم زیادتی کیا، لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ نے حکم دیا صبر سے کام لو، ان کا مقابلہ نہ کرو، ان سے انتقام نہ لو، چھوڑ دیں ان کو، صبر سے کام کرو۔
اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے پھر 7ویں سال جب یہ آیت نازل کی تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا اب صبر کرنا ضروری نہیں. فمن اعتدی علیکم، تمہارے اوپر جو زیادتی کرتا ہے، فمن اعتدی علیکم، تمہارے اوپر جو زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تمہارا مال چھین لیتا ہے، تمہارے اوپر جو ظلم کرتے ہیں تو تمہیں بھی ان سے اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت اللہ نے تم کو بھی دے دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں بدلہ لینے کی، لیکن اتنا ہی جتنا سامنے والوں نے کیا ہے. آپ بتائیے کس قدر جہاد عدل و انصاف پر مبنی ہے. اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ظالموں سے، ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے کی اجازت دی، لیکن شرط کیا رکھی؟ اتنا ہی تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا ہے. تم بڑھ چڑھ کر کے ان سے انتقام نہیں لے سکتے. دوستو یہ ہے اصل میں اسلام، یہ ہے حقیقت میں دین. فمن اعتدی علیکم، یہاں سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں. میدان جنگ میں قتال اور جہاد، انتقام انہی لوگوں سے لینا ہے جو تمہارے ساتھ تم پر ظلم کر رہے ہیں. پتہ چلا جو غیر مسلم اپنا ایک طرف کنارے بیٹھے اپنی زندگی کر رہے ہیں، اپنے زندگی گزار اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھیڑنے کا حکم نہیں، اجازت نہیں دیتا. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم سے تمہارے اوپر جو ظلم کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انہی سے تم اپنا بدلہ اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، ظالموں سے حکم دیا، زیادتی کرنے والوں سے حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا ان سے اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. بدلہ لینے میں بھی ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. دوستو یہ سب اسلامی جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے. اب آپ بتائیے کیا کہیں ابھی تک اتنی آیات میں گزری کہیں آپ کو ملا کہ اللہ حکم دے جہاں پاؤ کافر کو قتل کر دو؟ بے قصور کو قتل کرنا اسلام میں کبھی جائز نہیں، کبھی اسلام پسند نہیں کرتا. ہاں اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، بدلہ لیا یا ظلم کو مٹانے کا حکم دیا ہے. ظلم کو مٹاؤ، اور وہ بھی ظلم اس لیے تاکہ ہر باشندہ امن و امان کی زندگی گزارے، اس کی جان مال محفوظ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک بس. نمبر 4 وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے ظلم کو مٹانے اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں جہاد کا حکم دیا. جو تمہارے اوپر ظلم کریں تم بھی اپنا بدلہ ان سے لو، اجازت اللہ دے رہے ہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ خبردار واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا، کسی پر بلا وجہ ظلم زیادتی نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت کسی کی عصمت و عفت، کسی پر ڈکیتی نہیں ڈالنا.
زیادتی نہیں کرنا. تم کو جتنا اللہ نے اجازت دیا ہے اتنا ہی کرنا. اس سے آگے بڑھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کا مجرم ہو جاؤ گے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کے خوف اپنے اندر پیدا کرو. کسی پر ظلم نہ ہو، بدلہ لینے میں بھی ظلم زیادتی نہ ہو. فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا ہی جتنا سامنے والے نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اور انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا تو کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. نمبر 5، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور اچھی طرح سے یاد رکھو، اچھی طرح سے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو جہاد کی اجازت دیا ہے، بہترین مقاصد کے تحت تمہیں دشمنوں سے لڑنے، امن و امان قائم کرنے، ظلم و زیادتی کو مٹانے کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اجازت دی ہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ کب ہوگی؟ جب کہ تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، تم متقین میں سے ہوگے. یعنی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تبھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اگر دشمنوں سے، مشرکین سے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ، جن سے انتقام لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم، مقرر کردہ حکم اور تعلیمات اور ہدایات کو چھوڑ کر کے اگر تم سامنے والوں پر زیادتی کرو گے، گرچہ وہ غیر مسلم کافر تمہارا دشمن، اسلام کا دشمن ہی ہو، اگر اس پر تم زیادتی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بس ایک ہی شکل ہے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کریں. اللہ نے جن سے لڑنے کا حکم دیا، جب تک لڑنے کا حکم دیا انہی سے لڑیں، اتنا ہی لڑیں اور اتنے ہی دل لڑیں. اگر آپ اپنے سے کچھ تصرف کریں گے غصے میں آ کر کے یا دنیا کی کسی حرص اور طمع اور لالچ کی بنا پر، تو اللہ نے فرمایا یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری نصرت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور غالباً اسی لیے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ ڈالیں، جب بھی کسی وفد کو جہاد کے لیے بھیجتے، جنگ کے لیے بھیجتے، تو صرف سالار سمیت سارے مجاہدین کو تقوی اللہ کی تاکید کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، تاکید کرتے. دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، پھر بھی تاکید کی جاتی ہے کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، غیر ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، ناحق کسی کا مال نہیں لینا، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤنا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. کیا آج دنیا کے اندر اور جو لڑائیاں لڑتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے، کیا کبھی انہوں نے بھی دشمن سے مقابلہ کیا تو ان چیزوں کا خیال رکھا، ان چیزوں کا خیال کیا؟ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے، دشمنوں سے لڑنے کی بھی ہدایات دیتا ہے. کیوں؟ اسلام کا مقصد جہاد سے امن و امان قائم کرنا، فساد مٹانا، اور اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات عام ہو جائیں، غالب رہیں، تاکہ امن و امان برقرار رہے.
جس سے بلاد اور عباد سب کی جان مال عفت و عصمت سب کا وجود ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ ہے دوستو اسلامی جہاد. اگلی آیت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم مِّنَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ جہاد کی جو آیات چل رہی تھی اس میں آخری آیت ہے, آیت نمبر 195. یہ آخری آیت ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم مِّنَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اپنا مال سبیل اللہ میں خرچ کرو, سبیل اللہ میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ہے اور ہر خیر کی چیزیں اپنے مال کو خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو اس کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اعمال میں چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرو. اس کی بہت ساری شکلیں. ہر وہ چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا, وہی فی سبیل اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو. یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا. انفاق فی سبیل اللہ ان اعمال میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں, ہر وقت, ہر جگہ, ہر وقت جس نیک عمل کا حکم دیا, اعمال کا حکم دیا, ان میں ایک حکم یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. جیسے ذکر الہی ہے, ہر وقت, رات و دن, اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کا کوئی خاص ٹائم اللہ نے مقرر نہیں کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہر وقت چلتے پھرتے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, رات دن, ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ذکر الہی کا اللہ نے ہر حال میں, ہر حالت میں, ہر وقت حکم دیا کثرت سے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کی بھی تاکید کی ہے. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. سبیل اللہ ہر اچھا عمل چھوٹا ہو یا بڑا, ہم نے کہا جس جہاں اجر و ثواب ہوتا ہے وہی اصل میں اسی کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. تم مال خرچ کرو فی سبیل اللہ, جہاد میں خرچ کرو, اور غریبوں مسکینوں کو دو, دینی تعلیمات پر خرچ کرو, مدارس اور دینی تعلیم کی درسگاہیں قائم کرو. ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے یا دین کا تحفظ ہو, دین کو سربلندی حاصل ہو, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو,
ان تمام جگہوں میں اپنے مال کو تم خرچ کرو. یہ تو ایک عام سا حکم ہے کہ اللہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ دین کی راہ میں خرچ کرنا. اور بعض اہل علم نے یہاں فی سبیل اللہ کو صرف جہاد کے لیے خاص کر دیا ہے. یعنی اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ کرو. مجاہدین پر، ان کے کھانے پینے پر، اسلحہ پر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ہر اچھا عمل جہاں اللہ تعالی، جہاں مال لگانے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے یا دین کا عروج اور دین کی سربلندی اور دین کا دینی فائدہ ہوتا ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے، ان تمام جگہوں میں مال کو خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. بہت سارے دینی معاملات، دینی کام مال کے پر موقوف ہوتے ہیں. دینی مدارس ہیں، دینی معاہد ہیں، یہ ہر چیزیں مال کے اوپر موقوف ہوتی ہیں. تو ہر اچھے کام میں مال خرچ کرنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ اکبر، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک چیز تو یہ ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا تم چھوڑ دو گے تو بہت ساری وہ چیزیں جو دین کی بہت ساری وہ چیزیں جن کا عروج، جن کی ترقی، جن کا دار و مدار مال پر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں موقوف ہو جائیں گی. دینی مدارس، تعلیمات، جہاد فی سبیل اللہ. اگر آپ مال نہیں دیں گے، مسلمان اپنا مال خرچ نہیں کرے گا ایسے جگہوں میں، تو بہت ساری دینی کام اور مسلمانوں کے بہت سارے کام جو ہیں وہ رک جائیں گے، بند ہو جائیں گے. اور جہاں دینی تعلیم، صدقات اور خیرات، فی سبیل اللہ مال نہ ہوا، اگر یہ ساری چیزیں رک گئیں تو دشمن غالب آئے گا، تعلیمات نہیں ہوگی، جہالت گمراہی عام ہوگی، تو انسان تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بعض اہل علم نے کہا یہی سب سے بہترین رائے ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دین کا تحفظ ہو وہاں اگر مال خرچ نہ کیا گیا، مسلمانوں نے اپنے مال سے اس کو مضبوط نہ کیا، تو ہلاکت و تباہی مسلمانوں کی مقدر بن جائے گی. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے. یہاں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا تعلق جہاد سے. کیا مطلب؟ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہلاکت و بربادی تمہارے، یعنی دشمن غالب آ جائیں گے تو پھر تمہیں وہی ہلاکت اور بربادی کے تم دیکھنے پڑیں گے جو مکی زندگی میں 13 سال تم نے دیکھا تھا. یہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہلاکت کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم جہاد ترک کر دو گے
تو ہلاکت اور بربادی تمہاری ہوگی، اس لیے جہاد کرتے رہو تاکہ ہلاکت اور بربادی سے تم بچے رہو۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بڑی عجیب سے بات بتائی۔ امام محمد ابن سیرین وغیرہ اس آیت کی تفسیر جو کرتے تھے، کس کی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفاق سے حکم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی نہ کرو۔ اس کا معنی ایک مستقل حکم ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہاں جس ہلاکت سے منع کیا گیا هو القنوط من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوگے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اور امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ اس کی اور وضاحت کرتے تھے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو معنی بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو، یعنی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہلاکت اور بربادی ہے۔ کیسے ہلاکت و بربادی ہے؟ امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے تھے، وہ یہ سے کہ آدمی سے شیطان نے گناہ کروایا، شیطان غالب آیا، نفس امارہ غالب آیا اور اس نے گناہ کر لیا، گناہ کر لیا۔ اب گناہ تو کر لیا لیکن شیطان، اللہ تعالی نے بندوں پر رحم مہربانی یہ کی ہے اگر گناہ کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو گناہ کرنے کے بعد کتنا بھی گناہ کر ڈالو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا۔ تو امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی نے گناہ کیا، شیطان یا نفس امارہ انسان پر غالب آیا، کوئی بڑا سا گناہ کروا دیا۔ اب گناہ کروا دینے کے بعد شیطان اس کے دل و دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ اب اتنا بڑا گناہ تم نے کر لیا تو اللہ کیا معاف کرے گا۔ شیطان گناہ کروایا اور پھر توبہ کرنے سے روکنے کے لیے اب شیطان ایک اور اس کے ساتھ گیم کھیلا اور کیا کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر لینے کے بعد اب کیا تمہیں اللہ معاف کرے گا۔ جاہل بندہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور کہتا ہے ہلاک تو لیس لی توبہ، میں تو ہلاک ہو گیا، ہمارے لیے توبہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور پھر اب شیطان تیسرا اس پر حملہ کرتا ہے۔ جب پہلے تو گناہ کروایا اور گناہ کروانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، یہ دوسرا کھیل کھیلا کہ اتنا بڑا گناہ کر لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا معاف کرے گا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، توبہ استغفار نہیں کرتا، حالانکہ کتنا بھی گناہ کیا تھا اگر توبہ استغفار صدق دل سے کرتا تو اللہ معاف کر دیتے۔ اب شیطان تیسرا گیم اس کے ساتھ یا تیسرا وار اس پر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک گناہ اتنا بڑا گناہ کر لیے کہ اب توبہ استغفار تمہارے لیے ہے ہی نہیں ہے تو اب گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، جتنا چاہو گناہ کرو آخر کار جہنم میں تو جانے، اللہ تو چھوڑنے والا ہی نہیں۔ اس طرح سے انسان کو شیطان ورگلاتا ہے اور طرح طرح سے
منکرات اور برائیوں مبتلا کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم مِّنَ التَّهْلُكَةِ۔ امام محمد بن سیرین، امام ابو قلابہ اور بہت سارے علم کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر شیطان تم سے گناہ کروا دیتا ہے، برائی کروا دیتا ہے، نفس امارہ کبھی غالب آ گیا اور تم نے نفس امارہ کے اطاعت کی گناہ کر لیا، تو صدق کے دل سے اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تمہارے لیے تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن شیطان اس طرح سے اس کو سوچ نہیں دیتا، بلکہ تیسرا کھیل اس کے ساتھ کھیلتا ہے، جب جہنم ہی میں جانا ہے تب تو جتنا چاہو گناہ کر لو۔ پھر امام ابو قلابہ کہتے ہیں یہی مطلب ہے سورہ یوسف کی انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تیسرا حکم آخر میں اللہ نے دیا، وَأَحْسِنُوا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تم احسان کرو۔ احسان اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اپنے اعمال کو اچھے سے اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے رائے کے ذریعے، اپنی قوت و طاقت کے ذریعے جتنا بھی احسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ کر سکتے ہو کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیات اگلے نشست میں ان کا درس ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کا تعلق حج سے ہے، حج کے مسائل شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔